وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ ایک کافر بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے خط مدینہ بھیجا۔ یہ خط جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس میں عجیب سوال تھا، جیسا کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل دانائی کی اس قدر عرفہ والا صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو بھی مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور مشکل سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بھی ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکیں۔ یہودیوں کی جماعت کا سربراہ جس کا نام راسل جالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی۔ راسل جالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راسل جالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا۔ اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راسل جالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ اب راسل جالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راسل جالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟
تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، تمہاری 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو جا گہرائیوں کی انتہا اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ راس الجلوت اب تھوڑا گھبرا گیا، یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ اب راس الجلوت نے پے در پے شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ ہی بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر برے انداز میں اس نے پوچھا، اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجلوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا۔ تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، راس الجلوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے نہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ وہ ہر جواب انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار راس الجلوت نے ایک صاحب سے سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی توقف کے بولے، تم اپنے ماہ وصال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجلوت نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راس الجلوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑیں لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہی سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھیں، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکیں۔ ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں، کب آ جاتی ہیں۔ اگلا سوال راس الجلوت نے یہ بھی کیا
کہ اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ جی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا توقف بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے اسی کے گرد 7 چکر لگائے۔ اس نے باب علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جوابات آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بنا توقف دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اس یہودی نے کہا یا علی یہ کیسی بات ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ بابل علم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک مل گئے تو راسل جلوس سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھ لیا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب خلافت کے مسد پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس کی حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس موجود نہ ہوں۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ قیصر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے جن کا جواب روم میں بھی اسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ قیصر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا تھا کہ یہ خط ہے بادشاہ روم قیصر بنی الاصغر کا وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے ان سوالات کے جواب بتا دیجئے۔ نمبر 1، 1 وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2 وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ نمبر 3 وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہوں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھ ہی آنکھ ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں ہے؟ اور وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ اور وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس میں ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن ان میں ذرا بر کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب تو صرف برادر رسول بابل علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماں بعد تیرا خط وصول ہوا، میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں ہے وہ خود خدا ہے،
کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے، نہ خدا نہ کسی کی اولاد ہے، نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے، وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے، وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے، وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی 5 ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، نمبر 5 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے، ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں، حق ہے، ٹھہر، وہ ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے 1 مرتبہ پرواز کی تھی، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج 1 بار چمکا ہے، جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک کا مار کا راستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر توبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی کرنیں ہر گھر میں پہنچتی ہیں اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا گیا تھا، وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم اپنے پیارے حبیب کے لیے کدو کی بیل اگاتے ہیں، جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ ان کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں، جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا، اس سے حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کر سکتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے۔ ابن مسیح سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا تو اس نے خط پڑھ کر کہا، میرے سوالات کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول سے ہی مل سکتے تھے۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں؟ ایلچی نے جواب دیا کہ ان کو دیا ہے ان سوالات کے جوابات مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے۔ اس شخصیت نے یہ جواب دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کا ارسال کیا ہوا خط مل گیا ہے۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہیں۔ آپ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ قیصر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات دیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں، جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے سوال پوچھتے ہیں، تم انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب خط میں یہ لکھا، ماں بعد روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانہ سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر روح جاندار کے پاس ایک وقت مقرر تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔